آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے علی کامران چشتی صاحب. آپ یہ جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کی پورے اگر اس جو بھی سارا سلسلہ گزرا ہے اس میں اگر ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی پرسنالٹی کو سامنے رکھیں, کتنی بار ایسا ہوا معاہدہ ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا, اب ہو گیا, تب ہو گیا, اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ معاہدوں کی خود ہی خلاف ورزی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کی گئی. ایک جانب کہا گیا کہ اب کسی قسم کا سیز فائر کی خلاف ورزی نہیں ہوگی, لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسرائیل کی جانب سے اٹیک نہیں کیا گیا وہاں ان کو کال کر کے روکا گیا نیتن یاہو کو, لیکن اگلے ہی دن اگلی ہی رات اسی دن ہم دیکھتے ہیں کہ رات سے ہی یہ سارا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور اتنا ڈواسٹک قسم کا اٹیک کیا جاتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے. پھر کہا جاتا ہے کہ یہ لاسٹ اٹیک تھا, اب ہم اٹیک نہیں کریں گے. تو ہم کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اس پورے معاہدے کو آگے پرسو کیا جائے گا, اس کو پریویل کروایا جائے گا, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ خود ہی بار بار ہم نے دیکھا کہ معاہدے کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے ہمیں نظر آئے ہیں. I think let's be very fair to them. President Trump ایک بہت ہی unconventional president ہے, جہاں پہ انہوں نے خلاف ورزیاں کی اور لاسٹ دو اٹیکس بالکل بجا بات ہے کہ of course انہوں نے انٹرنل پریشر کے لیے کی وجہ سے اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے کہ جو لاسٹ دو اٹیکس کیے ایران میں. لیکن اسی پریزیڈنٹ نے آپ نے دیکھا کتنی بڑی تنقید کی کہ اگر میں نہیں ہوتا تو اسرائیل نہیں ہوتا. کل جے ڈی وینس نے جو امریکن وائس پریزیڈنٹ نے بہت ہی سخت بیان دیا اسرائیل کے خلاف. ایک چیز پورے آف کورس اس سے سامنے آئی ہے پورے سیناریو سے کہ انہوں نے کل جے ڈی وینس نے کہا کہ مطلب کہ امریکہ آپ اسے ناراض نہ کریں, جو واحد ملک آپ کے ساتھ کھڑا ہے. تو اس سے بتایا گیا کہ کتنے آئسولیٹڈ ہے اسرائیل آج پوری دنیا میں اور کتنے آئسولیشن کا شکار ہے, جو کہ اسرائیل میں دیکھ رہا تھا کہ کافی شور مچا ہوا ہے اس ڈیل کے بارے میں. تو ایک چیز تو سامنے آئی ہے کہ یہ جو اسرائیل ہے یہ جو اوریجنل سینر ہے میں کہتا ہوں, اور وہ ایکسپوز ہو کے سامنے آئے ہیں. اب لبنان کی بات ہے, میں کل پرسوں سعودی عربیہ میں تھا اور ڈسکشنز ہو رہی تھی, تو وہاں پہ تو یہ بات بالکل جو آپ کہہ رہی ہیں وہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ لیٹ سپوز ہم میمورینڈم اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ پہ آ گئے, لیکن آف کورس کل آپ نے دیکھا کہ کل رات کو ہی آف کورس اسرائیل نے سدرن لبنان پہ اٹیک کر دیا. تو اور بڑا زبردست اٹیک کیا ہے, بڑا اٹیک کیا ہے. جی, تو انڈرسٹینڈنگ یہ ہو رہی ہے, انڈرسٹینڈنگ یہ آ رہی ہے, اور اس میں امریکہ بھی شامل ہے کہ سعودیہ, پاکستان, ترکی, اور آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سیریا کا نام لیا کہ وہ دیکھ لے گا لبنان کو. تو انڈرسٹینڈنگ یہ آ رہی ہے کہ ایئر کوریڈور یا نو فلائی زون بنا دیا جائے لبنان میں اگر اسرائیل نہ مانے اس بات کو, تو تاکہ وہ پیس آئے. پھر یو این کے تھرو اب سے آبزرورز کی بھی بات ہو رہی ہے. تو یہ لبنان کا جو ایشو ہے یہ سیٹل ہونا چاہیے, جس کی وجہ سے پوری یہ ایم او یو جو ہے وہ ایک ڈسٹربنس میں آ سکتا ہے اور آ رہا ہے. سیکنڈلی ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ از دس کہ دیکھیں بالکل اکرام صاحب نے بالکل صحیح بتایا, پاکستان نے جو ڈویڈنڈس اس سے حاصل کرنے ہیں, دیکھیں ایز اے ویری سیلفش پاکستانی, اور ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ملک کے مفاد کیا ہے. ہم نے اپنے جو پاکستان میں جو G2G, بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ پاکستان اس سے کیا, پاکستان $300 ارب کیوں نہیں لیا. بھائی ایران نے بھی اب تک $300 ارب کو نہیں لیے. پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو G2G کانٹریکٹس ہوتے ہیں ٹیکس ٹائم. وجہ ایران پاکستان پائپ لائن آئے گی اور پھر وہ نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ٹرانزٹ کے لیے ہم چائنا اپورٹ کریں گے. بلینز آف ڈالرز ان لاک ہو رہے ہیں. پھر مڈل ایسٹ میں آپ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر تو امریکہ ہی رہے گا, لیکن آپ ایز اے سیکنڈری سیکیورٹی پرووائڈر تو آپ چلے گئے. سعودی عربیہ میں 13,000 ہماری فوج ہے, ایک اسکواڈرن ہے ہمارا, اور پھر قطر کے ساتھ بھی ڈیفینس ایگریمنٹ ہو رہا ہے. پھر ترکی بھی آف کورس ہمارے ساتھ ایک نئے مسلم کوارٹرز بنانے کے لیے جا رہا ہے, اور ہمارا ویسٹ ایشیا میں جو اثر ہے مڈل پاور وہ بنتا جا رہا ہے. اب اس گڈ فارن پالیسی کو اکنامک ٹرانزیشن میں کنورٹ کرنا ایک بڑا چیلنج ہے. میرے خیال سے یہاں پہ ہمیں بہت ہی توجہ سے کام کرنا چاہیے, اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ جو کانٹریکٹس ہیں یہ کسی طرح کرے. گوادر فار ایگزامپل میں بتاؤں, یا کراچی پورٹ, آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ ٹرانسشپمنٹس آ رہی ہیں, تو بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ کس طرح آف کورس یہاں پہ سیکیورٹی کو پرووائڈ کر کے ہماری پورٹس کو صحیح طریقے سے آپریشنلائز کرنا, اور کسی بھی طرح جو ہے یہ جو ٹرانسشپمنٹس ہیں یہاں پہ لانا. ML1 آپ کو پتا ہے $7 بلین کا اگلے جولائی سے اس پہ کام شروع ہو رہا ہے, جو الیکٹرک ٹرین کا پروجیکٹ ہے, فرام ساؤتھ ٹو نارتھ جائے گی, جو کہ جس کی اپروول آ چکی ہے, اور سی پیک 2 ریوائیو ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے چائنیز کی بھی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کس طرح یہ جو اب بلاکیڈ ہوا ہے وہ گوادر کو ری اگنائٹ کیا جائے. تو بہت ساری چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں. رائٹ.
ٹھیک ہے سر، ساتھ ہی رہیے گا. ڈاکٹر خرم اقبال صاحب سے ہمارا رابطہ دوبارہ بحال ہوا ہے. سر اب ٹرانس شپمنٹس ظاہر ہے اس کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ ہم نے دیکھا جو شروع ہوا کراچی پورٹ کے اوپر، اور بڑا ہی زبردست اس کا خیر مقدم کیا گیا، اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ پاکستان وہاں سے اچھا ریونیو بھی جنریٹ کر سکتا ہے ڈیورنگ دیٹ وار. آپ کیا سمجھتے ہیں اس سی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے مزید کیا اسٹریٹجیز اختیار کی جانی چاہیے؟ کیونکہ اس وقت ہم نے دیکھا کہ اسٹریٹ آف ہارمز بند تھا اور دیگر جو ایسے پورٹس ہیں وہاں پر کوئی بھروسہ نہیں کر پا رہا تھا، جو ایک ہم نے ٹرسٹ ڈیفیسٹ دیکھا اس کی وجہ سے یہاں پر ایک رونق لگی رہی. تو اب حکومت کو کس طرح سے اس ساری چیز کو اسٹرینتھن کرنا ہوگا اور اس سلسلے کو مزید آگے بڑھانا ہوگا تاکہ پاکستان کو بھی فائدہ ہو سکے؟ ڈاکٹر خرم. جی بہت شکریہ. دیکھیے جہاں تک اسٹریٹ آف ہرمز اور اس کے معاشی اثرات کا تعلق ہے تو پاکستان نے ایک ضرورت کے وقت ایران کے لیے اپنی تجارتی راہداریاں کھولی تھی. ایسا نہیں ہے کہ ہم اس بحران سے کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ایران کا جو ایگزسٹینشل ایک مسئلہ تھا وہ اس وقت سٹیک پہ تھا. ہم نے اپنے پورٹس، اپنی تجارتی راہداریاں ایران کے لیے کھولیں تاکہ ایران میں جو ایک آئل کا ایک ایکسپورٹس ہیں وہ جاری رہ سکیں. اب اسٹریٹ آف ہرمز تو کھل گئی ہے، فریم ورک بے شک وہ ایک ڈیل میں کنورٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن پوری دنیا کے لیے ایک سکون کا سانس یہ ہے کہ اس وقت آبنائے ہرمز کھل چکی ہے. تیل کی قیمتیں جو عالمی مارکیٹ میں $100 سے اوپر پر بیرل پہنچ چکی تھی اب وہ 80 کے قریب پہنچ چکی ہیں. تو اس جنگ کا جو ایک معاشی نقصان پوری دنیا کو ہو رہا تھا اس میں رفتہ رفتہ کمی ضرور آئے گی. ہاں یہ ضرور ہے کہ پاکستان نے اس ڈیل کے ذریعے ایک بہت زیادہ گڈ ول جنریٹ کی ہے، نہ صرف ایران کے ساتھ بلکہ امریکہ کے ساتھ، گلف میں ہمارے جو دوست ہیں وہ آج ہم پہ زیادہ اعتماد کرتے ہیں. تو اس گڈ ول کو اب ہم نے کنورٹ کرنا ہے پاکستان کے لیے معاشی مواقعوں میں. دنیا پوری ڈائیورسیفیکیشن کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ اگر آپ آبنائے ہرمز پر ہی ڈیپینڈنٹ رہتے ہیں تو ایک مرتبہ پھر جنگ کی صورت میں آبنائے ہرمز کو بلاک کیا جا سکتا ہے. تو ڈائیورسیفائی کریں گے گلف کے ممالک بھی، اور ڈائیورسیفیکیشن کا ایک بہترین راستہ پاکستان کے ذریعے ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ سعودی عرب نے جس طرح سے اس جنگ میں پاکستان کے سفارتی موقف کا ساتھ دیا تو اس کو بھی ہم اپنے ایک معاشی فائدے میں تبدیل کر سکتے ہیں. کئی سال پہلے جب محمد بن سلمان صاحب پاکستان تشریف لائے تھے تو انہوں نے گوادر میں آئل ریفائنری کا ایک کمٹمنٹ کی تھی. اب جب آبنائے ہرمز اتنی والیٹائل ہو چکی ہے تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ سعودیہ کی کچھ آئل پروڈکشن کیپیسٹی پاکستان میں کی جائے. اگر وہ منتقل ہو جاتی ہے تو یہ جو ولنریبلٹی ہے آبنائے ہرمز کی، سعودی عرب اس سے ڈیل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اور پاکستان کو بھی اس سے معاشی فائدے حاصل ہوں گے. ٹھیک ہے خرم اقبال صاحب، آپ کا پوائنٹ ہم تک آ گیا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.